अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अफगानिस्तान की जो डेवलपिंग सिचुएशन है उस पर बात करने जा रहे हैं। 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोशिश की कब्जे की, बल्कि कोशिश क्या की, कब्जा किए रखा और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर खर्च किए। और अब उसका नतीजा कि अचानक अमेरिका आया और अचानक अमेरिका चला गया। और अफगानिस्तान में अब सिचुएशन ये है कि अमेरिकी शहरी जो कि हैं तो अफगान सदर अशरफ गनी, जिनकी इतलात ये हैं कि वो इस्तीफा भी लिखकर दे चुके हैं और उन्होंने अपना पैगाम भी रिकॉर्ड कर दिया और अब छुट्टे फिर रहे हैं, अमेरिकी शहरी हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां पर दरवाजे पर काबुल के अफगान तालिबान पहुंच चुके हैं। अक्सरियती इलाकों में अफगानिस्तान के तालिबान का अब कब्जा है। और दूसरी तरफ जो अहम पोजीशन है तोरखम बॉर्डर की, वहां पर भी अब अफगान तालिबान पहुंच चुके हैं। हमारे लिए जो बाइस इत्मीनान है मामला वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पे, जिसको हम ड्यूरन लाइन कहते हैं, लेकिन वो ड्यूरन लाइन नहीं, वो प्रॉपर बॉर्डर है। बॉर्डर पे जितनी भी हमारी ये बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ सरहद थी, वहां पर फेंसिंग कर दी गई है। हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है। और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, जबकि पाकिस्तान ये चाहता है कि पुरअमन वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी हो वो पीसफुली हो। यही वजह है कि एक पीस कॉन्फ्रेंस का भी गुज़श्ता माह एहतमाम इस्लामाबाद में किया गया, जिसको मुलतवी या मनसूख कह लें करवाया गया अफगान प्रेसिडेंट की तरफ से, यानी कि इसी अमरीकी शहरी अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी की तरफ से। और हम चाहते हैं कि पीसफुली वहां पर यह सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। दूसरी तरफ ओवर द ईयर्स अगर आदादो शुमार का अंदाजा लगाया जाए, कुछ थोड़ा सा डिग किया जाए, तो पता यह चलता है कि पाकिस्तान से ज्यादा ईरान ने सपोर्ट की है, माली भी और वेपन्स भी ईरान की तरफ से अफगान तालिबान को दिए गए हैं। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अफगान तालिबान ये सब कुछ इस तरह से कितनी आसानी से, क्योंकि काबुल के दरवाजे पर पहुंचने पर भी कहा जा रहा था कि मजीद वक्त लगेगा, इसके पीछे मामला क्या है? क्या अमरीकी, जो कि बज़ाहिर तो तालिबान के खिलाफ ये सारा मामला करते रहे हैं, चलाते रहे हैं, वो अमरीकी क्या उनके साथ हैं? एक तरफ ये कि जब अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की बात हुई और वहां से इनखला की बात हुई, तो अफगान तालिबान की तरफ से टाइम दिया गया और टाइम भी जो दिया गया उससे पहले ही वहां से ये विड्रॉल शुरू हो गया। फिर एक तासुर यह भी है कि जी नहीं है उनके खिलाफ, अगर होते तो ये B-52 बॉम्बिंग ना करते। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या सूरत हाल होगी? और यहां पर यह भी वाज़ेह है कि सबसे ज्यादा जहां पर अमेरिका का नुकसान हुआ है, वहीं पर भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत ने हमारे खिलाफ वहां से जो प्रोपेगेंडा किया, जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हुई, फिर हमारे मुल्क में कुलभूषण यादव को जो भेजा गया, पकड़ा भी गया, एक्सपोज हुआ भारत, वहां पे काउंसिल खाने बनाए गए, कैंप्स बनाए गए, ये सब भारत कर रहा था। और भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान में बदअमनी रहे, और भारत ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान तरक्की करे और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके जरिए पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छुए। आज के प्रोग्राम में जिस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है कराची से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने। चुगताई साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, सीनियर एनालिस्ट। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। कुछ दिन पहले इतलात ये मिली कि जी अफगान तालिबान काबुल तक पहुंचेंगे, लेकिन उनको मजीद कुछ वक्त लगेगा, कुछ माह लगेंगे। और वो जो माह बताए गए उससे ये था कि ये जाकर मामला कहीं दिसंबर तक मुकम्मल होगा, लेकिन ये तो इतनी जल्दी पहुंच गया, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन मुझ तक कुछ दिन पहले पहुंची थी उसको अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और अफगान तालिबान काबुल के दरवाजे पर हैं। तो ये इतनी रफ्तार से जो अफगान तालिबान काबुल तक पहुंचे हैं, ये मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सब अंदाजे, पूरी दुनिया के अंदाजे गलत हो गए। बहुत बहुत माहिर और तजर्बाकार किस्म के एनालिस्ट जो अमेरिका में बैठे दावे कर रहे थे, वो सब कुछ ऐसे बिखर गया जैसे तिनके उड़ जाते हैं हवा में। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, हेलो, जी जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी तो आवाज ये आ रही तो है। सारा कुछ बिखर गया। ये सारा कुछ हुआ कैसे, ये समझने की बात है। अमेरिका यहाँ पे 20 साल जब बैठा रहा, तो ये जो हुकूमतें बनती रही, ये अमेरिका की मदद से बनती रही। अमेरिका की ताकत थी जिन्होंने मुसल्लत किए रखा। शुरू में तो लोग शायद उससे खुश हुए हों कि ये तालिबान, उस वक्त बड़ा कहा जाता था कि जी कोड़े लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
لیکن وقت کے ساتھ دنیا کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ٹولہ غداروں کا ہے جو کہ باہر کے لوگوں کو یا باہر کی طاقتوں کو ملا کے ان سے پیسے لے کے تو اپنے ہی ملک کے اوپر بمباری کروا رہے ہیں. لوگوں کی شادیاں باراتیں وہ اڑ گئیں, ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے, اور امریکہ دندناتا رہا. یہاں پہ پیسہ لگایا امریکہ نے, دبا کے یہاں پہ ان کی جیبوں میں ڈالا, اور یہی کام بھارت نے کیا. وہ اپنا الو سیدھا کرتے رہے اور اس ملک میں امن نہ آ سکا, اس لیے کہ یہ حکمران پیسہ کھا کے بیٹھے اوپر جبر کر رہے تھے. انہوں نے باہر اپنی دولتیں جمع کی مختلف ملکوں میں. عوام کو کیا ملا؟ اب جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غدار ہیں کہ باہر سے جو حملہ آور ہوا ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے, اس لیے یہ ان کو نکالنا نہیں چاہتے امریکیوں کو, تو کرپشن اور ان چیزوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا, جبکہ یہ لوگ جو ٹولہ تھا کچھ لوگوں کا یہ پلتا رہا. آج صورتحال یہ تھی کہ اس حکومت کو عوام کی تائید نہیں تھی. جتنے بھی ہم اندازے بتاتے تھے کہ اتنے دن لگیں گے, اتنا وقت لگے گا, وہ اس بنیاد پہ تھا کہ کہیں مزاحمت ہوگی, جب طالبان حملہ کریں گے تو آگے سے فوج لڑے گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس فوج کے پیچھے وہاں کے عوام نہ کھڑے ہوں وہ فوج بھی نہیں لڑ سکتی. جب عوام نے ویلکم کرنا شروع کر دیا, کئی جگہوں پہ عوام نے آرمی کو مجبور کیا کہ آپ ہتھیار پھینک. یہ صورتحال جو ہے یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھی. آج یہ ثابت ہو چکا کہ یہ جو نظام امریکہ نے یہاں پہ رائج کیا تھا, جو سلسلہ چلایا تھا, یہ قطعاً مصنوعی سلسلہ تھا. اس میں کوئی جان نہیں تھی, اس میں کرپشن تھی, اس میں عورتوں کی عصمت دری تھی, اس میں پروسٹیٹیوشن کے سودے تھے, اس میں پروسٹیٹیوٹس کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. یہ وہ حکومت تھی جو کہ سوائے برائی کے اور کچھ بھی نہیں اندر پال رہی تھی. اور آج عوام کی آنکھوں کے سامنے تھا سارا کچھ. انہوں نے طالبان کو باوجود اس کے کہ ایک دور ان کا بڑا دیکھا ہوا تھا جو سخت دور تھا جس کو ریزنٹ کرتے تھے, آج انہوں نے ویلکم کیا. اور جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں بھی کوئی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں جائیں گے, وہ ثابت ہے اس وجہ سے کہ ان کو دنیا مزاحمت کرتا ہی کوئی نہیں ان کے سامنے. خود فوجی جو بہترین جن کو ٹریننگ کی ہوئی, جن کے پاس بہترین اسلحہ, وہ خود ان سے مل رہے ہیں. آپ اس میں اور بھی عوامل ہیں کہ انہوں نے طالبان نے اپنے انسائڈرز ان میں گھسائے ہوئے تھے جو فوج کے اندر موجود تھے, وہ مخبری بھی کرتے تھے, وہ ان کو ڈیمورلائز بھی کرتے تھے اپنے فوجیوں کو طالبان کی حمایت میں. اس کے ساتھ ساتھ گھوسٹ فوجی بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت سارے ان کی فوج کی ریکروٹمنٹ کاغذوں پہ ہوتی تھی, تنخواہیں دی جاتی تھی, لیکن اصل میں وہ لوگ موجود نہیں ہوتے تھے. تو کرپشن اس میں بھی بڑی تھی. بالکل صحیح. تو نتیجہ یہ کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ مصنوعی سسٹم تھا جو کہ باہر سے مسلط کیا ہوا تھا, جو اس سوسائٹی نے قبول نہیں کیا, اور آج آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کلیپس کر گیا. ٹھیک. ناصر چوتھائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا یہ امریکہ کے لیے شکست پہ شکست ہے کہ جہاں پر اتنے ٹریلینز آف ڈالرز لگائے, ناکام ہوئے, شکست ہوئی, یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ویتنام سے بھی زیادہ ان کے لیے شکست کا باعث ہے کہ جو اب جا کر ان کو اپنے امریکن ٹیکس پیئرز کو جواب دینا ہے کہ سارا پیسہ انہوں نے کہاں پر ضائع کیا, اڑا دیا, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تو افغان طالبان کا مذاکرات کی بات کرنا اور اسلحے کے زور پہ کابل میں نہ داخل ہونا, یہ آپ کی نظر میں امریکہ کے لیے ایک اور منہ توڑ جواب ہے کہ جس کے بارے میں ایک تاثر بلڈ آپ کچھ اور کرتے رہے ہیں, وہ کچھ اور نکل رہے ہیں, وہ بات کر کے اندر جانا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے کہ وہاں پر بدامنی ہو. ویتنام کا ذکر کیا آپ نے تو مجھے ویت کانگ یاد آ گئے, جنہوں نے امریکیوں کو دلدل میں اور کھڈوں میں ٹریپ کیا تھا رسیوں سے اور نیزوں سے, اور مار بھگایا تھا ان کی. وہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے. یہاں صورتحال ہے وہ جوتے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. عراق کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, سیریا کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. امریکہ نے جہاں جہاں یہ فوجی مہم جوئی کی ہے وہاں وہ ناکام ہوا ہے. وہ ناکام اس لیے ہوا ہے کہ اس کا پورا کی پوری بنیاد جھوٹ کی بنیاد پر تھی. اب عراق پہ جو حملہ ہوا, افغانستان پہ جو حملہ ہوا, وہ سراسر جھوٹ تھا. وہ پلاننگ کی, اور یہ سامنے بھی آ گیا ہے. مطلب برطانیہ کے تو پرائم منسٹر نے معافی مانگی عراق پر حملے کے سلسلے میں. افغانستان کے ساتھ بھی یہی ہوا, دیسی کٹر مارے گئے, بم مارے گئے, بامبنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ اندازہ نہیں ہے. جنرل صاحب نے بہت زبردست سمرائز کر دیا ہے اور اس پہ میں اضافہ نہیں کروں گا. میں صرف ایک دوسرا پہلو آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ طالبان ان طالبان سے مختلف ہیں جو پہلے آئے تھے. پہلے طالبان جو آئے تھے وہ سفارتکاری میں بہت کم تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا
کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے, حکمت عملی کیا ہوتی ہے. وہ صرف جنگ لڑنا چاہتے تھے, وہ صرف لڑائی لڑنا چاہتے تھے, اور وہ لڑائی لڑے اور اس کے بعد انہوں نے قبضہ کیا. اس بار وہ بڑے مختلف آئے ہیں. وہ سفارتکاری بہت شاندار کر رہے ہیں, وہ انگریزی بہت اچھی بول رہے ہیں. کل میں این ڈی ٹی وی پر سلیمان شاہین کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, جنہوں نے اینکر کو کارنر کر دیا, اور اینکر سری نواسن جیسے اینکر ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا, اور اس نے کہا ٹھیک ہے انف انف انف. وہ بتا رہا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور تم کیا چاہتے ہو, انڈیا کیا چاہتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ کہ وہ نفسیاتی جنگ کے ماہر ہو کر آئے ہیں. انہوں نے اس بار گولی نہیں چلائی ہے, انہوں نے اس بار سیکوینس کیا ہے, محاصرے کیے ہیں, شہروں کے محاصرے کیے ہیں, کیپٹل کے محاصرے کیے ہیں, اور یہ کوشش کی ہے کہ خون بہائے بغیر وہ قبضے کر دیں. اور قبضے کرتے کہ اردو کا محاورہ ہے دھاوے پہ دھاوا مارتے ہوئے پہنچے, تو وہ دھاوے پہ دھاوا مارتے ہوئے اب دیکھیں مزار شریف تک پہنچ گئے, جب پچھلی جنگ میں نہیں پہنچ پائے تھے وہ. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے, اس کے بعد کمانڈر رشید دوستم, کمانڈر عطا محمد, اتنے سیلیبریٹڈ کمانڈر جن کے تمغے لگے ہوئے, وہ بھاگ گئے, ازبکستان بھاگ گئے. ازبکستان بارڈر پہ ان کے فوجیوں کی ویڈیوز بھی بلکہ آئی ہیں کہ وہ اس طرف کا رخ کر گرفتار بھی کیا گیا ہے, اور وہاں سے ان کی ویڈیو بھی آنے والی ہے, دوستم صاحب کی, عطا محمد کی. وہ بھاگ گئے. تو اور کابل کے ساتھ جو کیا, کابل کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ہم باہر کھڑے ہوئے, ہم اندر نہیں آ رہے بھائی, آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں. اچھا, ایک کمال کی بات یہ, ویتنام اور عراق میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, سالوں لگ گئے. لیکن یہاں طالبان نے جب مہم شروع کی تو گھنٹوں میں کام ہو گیا, اور گھنٹوں میں اس طرح کام ہوا کہ باقی سب کو حیرت ہے کہ نفسیاتی, سفارتی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی مار جو ماری ہے طالبان نے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت سے مسائل سامنے آئیں گے, پاکستان کے مسائل سامنے آئیں گے. پاکستان عالمی دنیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کہہ رہا ہے کہ جبر کی جو اقتدار ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. یہ سب باتیں ہیں, لیکن یہ کہ آگے چلتے ہوئے مسائل ہمیں بھی سامنے آئیں گے. امریکہ کو اگر سبق مل گیا ہے تو آئندہ شاید وہ کہیں حملہ نہ کرے, لیکن جو حملے پہلے کر چکا ہے اس پر امریکہ کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک, سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا مسائل ہیں؟ گو کہ جو بارڈر پہ فینسنگ وغیرہ ہوئی ہے, ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, لیکن وہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہاں سے ہم پروٹیکٹڈ ہیں, ہمارا ڈیفنس تیار ہے. دیکھیں, پاکستان کے لیے تو مسئلے ہی مسئلے ہیں, اتنی آسانی سے پاکستان نکلے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے وہ صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے. اس کے تانے بانے جو ہے وہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اور ریجنل سٹیبلٹی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. اس لیے پاکستان کا کانشیس ہونا یا سینسیٹیو ہونا وہ سمجھ آتا ہے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں. اور جس طرح انداز سے افغان حکومت نے اور ہندوستان نے ایک منفی مہم چلائی پاکستان کے خلاف اور افغان پیس پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی, اس کا بھی ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر گرا. اور انڈین اور افغان نیریٹو جو ہے جتنی تیزی سے دنیا میں پھیلایا گیا کہ یہ جو کچھ اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ پاکستان پہ ہے, اور پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش پہلے بھی کی جا رہی تھی, اب بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے پاکستان کے لیے پرابلم تو آئیں گے. اور پھر پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے, پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ طالبان جو ہے وہ جا کے کابل پہ قبضہ کر لیں. آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے, آپ بھی اس بریفنگ میں تھے, بنیادی طور پہ بات یہ ہے پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی قابل قبول فارمولا وہاں پہ آ جائے جو سارے فریقین کے لیے قابل قبول ہو, اور تاکہ ایک پیس پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن اب جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دیکھیے اب اس سچویشن میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اینٹی طالبان فورسز ہیں افغانستان میں, چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہیں, وہ پھر کیا ریئیکٹ کرتی ہیں, ایک بات. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اینٹی طالبان فورسز ہیں ان کی ہندوستان کس طرح کی سرپرستی کرتا ہے, اسرائیل ان کی کس طرح کی سرپرستی کرتا ہے, اور خود امریکہ کا کیا رول ہوگا. دیکھیے نا, ایک بات تو واضح ہو گئی کہ امریکہ نے طاقت کے زور پر بھی افغانستان کو فتح نہیں کر سکا, اور امریکہ سیاسی طور پر بھی افغانستان کو فتح نہیں کر سکا. یعنی جانے سے پہلے, انخلا سے پہلے جو ایک پولیٹیکل ریزولوشن دینا تھا امریکہ نے, وہ انفارچونیٹلی سامنے نہیں آ سکا. اب اس کے نہ آنے سے پاکستان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں. یعنی پاکستان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پولیٹیکل ریزولوشن جو ہے وہ سولوشن سامنے آئے گا تاکہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو اینٹی طالبان فورسز ہیں
یہ وہاں پر ہندوستان کے ساتھ مل کے، اسرائیل کے ساتھ مل کے کچھ امریکن سرپرستی میں حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرے گی اور افغانستان کو اسٹیبل افغانستان میں جانے کی بجائے زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار کریں گی، کیونکہ ان کو ایک بات کا پتہ ہے علی ممتاز صاحب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو امریکہ اور چائنا کے درمیان بیلنسنگ کی بات ہو رہی ہے نا، اس پورے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ پاکستان کو انگیج کرنا ہے کہ وہ انگیج رہے ایک ڈی سٹیبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں۔ اگر اس ریجن کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا اصل بینیفیشری پاکستان بھی ہوگا، چائنا بھی ہوگا اور دوسرے ممالک بھی ہوں گے، جو شاید یہ بات امریکہ کو ڈائجسٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ سامنے ضرور آئیں گی۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا سلمان صاحب، اور یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ایک مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جنرل شعیب صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا رشیا نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میرا علم ہے، میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران اور رشیا طالبان کی بھرپور مدد کرتے رہے۔ رشیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا طالبان پہ کہ وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے ملک میں بلا کے کانفرنس بھی کر لیتے تھے شارٹ نوٹس پہ۔ ماسکو میں آپ نے دیکھا طالبان کو بلایا، چلے گئے، کانفرنس ہوتی نہیں۔ اور کچھ ویسے بھی افغانستان کے اور بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ بھی میرا خیال ہے رشیا سے کنیکٹڈ تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو کانفرنسز ہوئی وہ سکسیسفل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کا جہاں تک امداد کا تعلق ہے، طریقہ کار مختلف تھا۔ وہ ان کو کیش دیتے رہے ہیں، انہوں نے ان کو ویپنز نہیں دیے، ویپن صرف ایران نے دیے۔ ایران نے کچھ کیش بھی دیا لیکن ویپنز بھی وہ دیتے رہے۔ پاکستان پہ الزام لگتا رہا جبکہ پاکستان نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ پاکستان کی جو تھوڑا بہت ہمارا جو انفلوئنس تھا اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ ایک تو بلکہ ہمارے پاس تو کچھ دینے کو تھا ہی نہیں، ہم نے دینا کیسے تھا، یہ دنیا کی سمجھ نہیں آتی کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن ایک چیز جو تھی وہاں پہ ہماری فیور میں وہ یہ تھی کہ ان کی فیملیز وغیرہ یہاں پہ تھیں، اور ہم نے اس میں کبھی بھی ان لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی فیملیز کو ڈھونڈیں، نکال دیں یا کچھ کریں۔ وہ تمام مہاجرین جس طرح رہ رہے تھے ہم نے رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح بعض ان کے لیڈرز تھے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کوئٹہ وغیرہ میں اکا دکا لوگ موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملا غنی برادر ہمارے پاس تھا۔ ملا غنی برادر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کو چھوڑا گیا، اس کی راہداری وغیرہ ہر چیز ہم نے ارینج کی، اور اس نے بھی کبھی کوئی نیگیٹو ریمارک پاکستان کے بارے میں، کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور اس کو اچھی طرح رکھا ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ بات ابھی کر رہے تھے، جو قصہ آگے چل رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں، دیکھیے طالبان نے بڑا واضح کہا ہے ایک چیز کہ ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستان ایک برادر ملک ہے اور ہم اچھے تعلقات رکھیں گے، لیکن یہاں پہ پراکسیز بن سکتی ہیں اگر سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ شامل نہ ہوں اور وہ مطمئن نہ ہوں، تو مختلف پاور سینٹرز میں ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر باہر کی قوتیں ان کو پکڑ لیتی ہیں اور اس طرح وہ ان کی پراکسیز کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے بدامنی آتی ہے۔ ہمیں حکومت وہ چاہیے افغانستان میں جس کی رٹ افغانستان کے کونے کونے پہ ہو، تاکہ یہ نہ کہہ سکتے کوئی کہ جناب وہ ہماری تو فلاں جگہ رٹ نہیں، تبھی آپ کے خلاف وہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے، فلاں جگہ اگر ٹی ٹی پی بیٹھا تو ہم کیا کریں، ہماری رٹ نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ بہانہ بڑا دیر چلایا ہے اشرف غنی، اس سے پہلے حامد کرزئی نے، اور یہ دونوں حکومتیں جو گزری انہوں نے بھارت کے ساتھ مل کے اسی بہانے کے وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ لیکن طالبان جو ہیں وہ مختلف سوچ کے مالک ہیں، اس دفعہ جو ان کی سوچ ہے وہ مختلف ہے۔ انہوں نے یہ بار بار کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو کابل میں ان کا جانا کرنا، یہ سارا ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ ایکوائر کرنے کے لیے ہے۔ مذاکرات اس سے پہلے بھی شروع ہو جاتے اگر اشرف غنی یہاں سے نکل جاتا۔ وہ اس قدر احمق اور اتنا زیادہ خود غرض انسان تھا کہ اس نے یہاں تک نوبت وہ لے کے آیا، لیکن اس نے صدارت نہیں چھوڑی۔ وہ آج بھی معاہدے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جی میں معاہدہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ بھائی تم قابل قبول نہیں، تم جاؤ۔ نتیجہ یہ کہ یہ یہاں تک نوبت آتی نہ، اگر اس وقت بات چیت ہو جاتی اشرف غنی چھوڑ دیتا۔ اب ہوگا یہی کہ اشرف غنی سین سے ہٹ جائے گا۔ اشرف غنی سے مراد اس کا پورا سیٹ اپ، امر اللہ صالح ہو، عبداللہ محب ہو یا حنیف اتمار وغیرہ، یہ لوگ
یہ سامنے نظر نہیں آئیں گے. ان کو نکال کے باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں طالبان ان کو انوائٹ کریں گے اور بات چیت کریں گے. طالبان چاہیں گے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح شامل کیا جائے، لیکن چونکہ طالبان ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ ان کے جو مطالبات، ان کے پوائنٹس ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، وہ مانے جائیں گے، اور اس طرح حکومت بڑی حد تک ان کی مرضی کی بن جائے گی. یہ وہ ٹیکنیک ہے جو طالبان غالباً چاہ رہے تھے، اور یہ طالبان کو پورا اندازہ ہے، احساس ہے کہ حکومت وہی کامیاب یہاں پہ رہے گی جس میں باقی سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی حصہ لے لیں، ان کو بھی آن بورڈ رکھا جائے کسی نہ کسی طرح. تو یہ بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی کا بھی، کہ وہ آپ نے دیکھا انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. جی بالکل. لہٰذا وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ پہلے کی طرح جس طرح ڈاکٹر نجیب کے ساتھ کیا تھا کہ درختوں پہ لاشیں لٹکا دیں تو دنیا کو بہانہ مل جائے ان کے خلاف بات کرنے کا، وہ یہ کام کریں گے نہیں. بالکل صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک پرامن طریقے سے سارے لوگوں کو ان کی رضامندی لے کے شامل کر کے ایک حکومت بنا لیتے ہیں تو پوری دنیا مجبور ہوگی ان کو ان کی ریکگنیشن کے لیے، پھر ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی اس دفعہ بڑی مختلف ہے. اور پھر آپ دیکھیں، میں ایک واقعہ چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں. وہ طالبان اور اس وقت کے طالبان اور آج کے طالبان کا یہ فرق ہے کہ یہ سارے باہر کے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے سوجھ بوجھ والے ہیں. مجھے یہ یاد پڑتا ہے، ہمیں بڑے ایک رائبل بندہ نے بتایا کہ جب ہم دوحہ میں مذاکرات کر رہے تھے تو جو ایگریمنٹ امریکہ نے تیار کر کے طالبان کو دیا، اس میں طالبان نے انگلش کی 8 غلطیاں نکال کے دی. یہ درم خلیل صاحب نے خود سنایا. آپ امیجن کریں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کی یہ غلطیاں ہیں. جی. تو اس سے آپ سوچئے کہ وہ پرانے طالبان نہیں ہیں یہ. تو توقع یہی ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو. ناصر چغتائی صاحب، اب امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ واپس جا کے اپنے گھر پہ آرام کرے گا، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا جو گراف ہے وہ نیچے جائے گا. اب تو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے نا، میری یاد آئی نا. ٹرمپ نے کہا ہے، کل کا بیان دیا ہے، اب تو میری یاد آئی تم کو. تو بہرحال اب وہ جو بائیڈن پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. لیکن اتنی خاموشی سے این بی سی کیسے امریکہ بیٹھ جائے گا؟ کیونکہ اگر امریکہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا اور پاکستان میں امن ہوگا تو ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ ہم آگے بڑھیں گے. وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس کو آگے لے کے پرامن افغانستان جو ہے نا، پرامن افغانستان سیٹ پیک کے لیے بہت زبردست ثابت ہوگا. اور ظاہر امریکہ سیٹ پیک کی حمایت نہیں کرتا، تو امریکہ اور بھارت، خاص طور سے بھارت، امریکہ کا چھوٹا بھارت ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اسرائیل بھی شاید اس میں شامل ہو جائے، لیکن بھارتی انٹرسٹ بہت شدید خطرے میں ہے. بھارتی انویسٹمنٹ بہت شدید خطرے میں ہے. اور اس ابکے سے جو ہے نا، طالبان نے ایک نیا اپنا پوسٹر، جیسے میں نے کہا تبدیل ہو کر آئے طالبان. یہ وہ طالبان نہیں جو پہلے تھے. آتے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی، کسی سفارت خانے پہ حملہ نہیں ہوگا، کسی لوگوں کو یرغمال نہیں بنایا جائے گا، کسی کو سر عام درے نہیں مارے جائیں گے، انسانی حقوق کا احترام. اب وہ کریں نہ کریں میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں. اب صورتحال یہ کہ امریکہ کیا کرے گا، اس کو بہت سوچنا پڑے گا امریکہ کو کہ وہ کس طرح کرے گا، کیا کرے گا. کیونکہ رشیا، جنرل صاحب نے اشارہ کیا، اور ایران، رشیا نے خاص طور سے سپورٹ کیا ہے طالبان کو، اور وہ نظر بھی رکھے گا. ابھی کا بیان ہے، کچھ دیر پہلے کہا کہ رشیا نے کہا کہ ہم اپنی سفارت خانہ نہ تو بند کر رہے ہیں کابل میں، اور نہ اپنے لوگوں کو واپس بلا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم غیر جانبدار لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. ہمارا پاکستان کا مسئلہ بھی ہے، اگرچہ ہمارے 2 طیارے بھرے ہوئے کابل ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے اور ان کو پرواز کی پرمیشن نہیں دی گئی ابھی تک شاید، تو وہ دیکھنا بھی ہوگا. لیکن امریکہ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اپنے داخلی محاذ پر. داخلی طور پر جو بائیڈن کی جو ایک عمر کا مسئلہ ہے ان کا، شاید ہی کہا جا رہا ہے ان سے درست فیصلہ نہیں ہوا. وہ پاکستان اور دنیا بھر کے کہنے کے باوجود کوئی سیاسی نظام اور سیاسی خلاف پورا کیے بغیر، سسٹم بنائے بغیر بھاگ نکلے وہاں سے. وہ ایک تو کہتے ہیں الٹے پیروں بھاگنا، وہ بھاگ نکلے. کیوں بھاگ نکلے؟ تھوڑا ٹائم اور لے لیتے. مذاکرات چل رہے تھے. مذاکرات کیا تھے؟ طالبان نے مطالبہ کیا تھا کہ پل خمری اور پل چرخی میں جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. اشرف غنی نے منع کر دیا تھا. اس وقت اشرف غنی کی سپورٹ کی امریکہ نے، اور آج پل خمری اور پل چرخی دونوں جیلیں ٹوٹ چکی ہیں، قیدی رہا ہو گئے. اشرف غنی قیدی ہو گئے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس کے. وہاں مذاکرات کر رہے ہیں. امریکیوں نے کل رات ٹویٹ کیا تھا ٹونی بلنکن نے، اگر وہ دیکھیں آپ تو کل رات امریکیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہی از نو مور پریزیڈنٹ.
ऐसे ही। क्योंकि उन्होंने लिखा था ही टॉक एट अशरफ गनी, प्रेसिडेंट नहीं लिखा उन्होंने उसके बिल्कुल सही। मैं जी प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान नहीं लिखा, सिंपल लिखा अशरफ गनी से बात हुई और उनको बताया गया कि सिक्योरिटी के लिए, सलामती के लिए, खून बहाने से रोकने के लिए क्या जरूरी है। शायद कल पैगाम आ गया था अमेरिका की तरफ से और दुनिया की तरफ से पैगाम आ गया था कि यार जान छोड़ो। लोग कह रहे थे कि आप क्यों कत्लेआम का सबब बनने जा रहे हो। अब अशरफ गनी का कोई मुकाम नहीं है, करज़ई की तरह वो भी चले जाएंगे, अमर अब्दुल्ला साले भाग चुका है, सब चले गए अपने अपने उठा के ब्रीफ केस, अपनी दौलत समेत निकल जाएंगे। दौलत का अंदाजा आप सिर्फ 2 महलों से कर लीजिए, जो कंधार का गवर्नर और दोस्तम का महल, ये देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा जो अमरीकी इमदाद आती रही है वो कहाँ लगी है। ठीक, सलमान आबिद साहब, क्या आप समझते हैं कि अब पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान से, बल्कि वहां पर दुनिया में पढ़ाया जाना चाहिए और पाकिस्तान की मिसाल देकर पढ़ाया जाना चाहिए कि देखिए इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ना हमारे पास उतना पैसा था, ना हमारे पास असला था, हमने डट कर मुकाबला किया, पूरी कौम जो है वो पाक फौज के पीछे खड़ी थी और हमने कामयाबी से दहशतगर्दी का खात्मा किया। और कहां पर अमेरिका सुपर पावर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, उधर से भारत भी, और सारी कोशिशें की हमें नाकाम करने की और हमें नुकसान पहुंचाने की, लेकिन उसमें वो फ्लॉप हो गए। एक क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है ना, और दुनिया के बेशितर थिंक टैंक जो है, जो पॉलिसी मेकर है, वो ही रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेररिज्म को जिस अंदाज से फाइट किया और जिस अंदाज से उसे डील किया, यानी आज से चंद बरस पहले जो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की शक्ल थी, आज वो नहीं है। तो पाकिस्तान ने तो बहुत शानदार तरीके से अपने महदूद वसाइल में रहते हुए कौम को साथ जोड़कर इस मसले का हल निकाला, और वो जो स्ट्रेटेजी एक जमाने में थी, गुड तालिबान बैड तालिबान, उससे भी बाहर निकले और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया, जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया। तो ये एक मिसाल तो है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए, अमेरिका ने पहले कोशिश की थी कि पाकिस्तान को बाहर निकाल के अफगानिस्तान का रेजोल्यूशन तलाश करने की। जब अमेरिका वहां मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया तो उनको रियलाइज करवाया गया कि ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान की शमूलियत के बगैर, पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं हो सकता। फिर आपको पता है कि ये जो जितनी भी तालिबान के साथ निगोशिएशन प्रोसेस का मामला चला, उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा लीडिंग रोल लिया, पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया, अमेरिकन खुद उसको मानते हैं और आज भी बहुत से लोग मानते हैं। ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि तालिबान एक मुख्तलिफ शक्ल में है, तालिबान बड़े पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तालिबान जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं, तालिबान काबुल पे फतह नहीं करना चाहते, वहां ताकत के जोर पर, असले के जोर पर अपना इख्तिदार नहीं चाहते। इसमें इस सारी सिचुएशन में लाने में खुद पाकिस्तान का बड़ा रोल है। पाकिस्तान ने उनको बार बार एक चीज की रियलाइजेशन की है कि ताकत के इस्तेमाल से दुनिया में, जो अभी नासिर बेग चुगताई साहब कह रहे थे, आपकी अभी जनरल अमजद शोएब साहब ने कहा कि आपकी रिकग्निशन नहीं होगी, आपको कोई लेजिटिमाइज नहीं करेगा। तो इसलिए एक बैलेंस एटीट्यूड के साथ आप आगे चलें। पाकिस्तान ने कहा कि बाकी तो दूर की बात, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे यहां ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे, खून खराबे के जोर पे हुकूमत बनती, तो फिर आप देखिए ना कि पाकिस्तान पे भी उसका इंपैक्ट आता, दुनिया भी उसको रिकग्नाइज ना करती और एक अफगानिस्तान एक खून खराबे की शक्ल इख्तियार कर जाता और ये पूरा रीजन जो है ये मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाता। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यानी आप देखिए, हिंदुस्तान काफी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो तालिबान के पुष्ट पर खड़ा है और ये जो कुछ कर रहे हैं तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, जबकि यहां से हमारी सियासी और मिलिट्री क़यादत कह रही थी कि हमारा कोई फरीक नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि अफगान अवाम ये फैसला करें किसको लेके चलना है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं, ये सारा बुरहान जो पैदा हुआ है ना इस वक्त, जो हमें नजर आ रहा है, इसमें अमेरिकन का रोल सबसे ज्यादा है कि जो एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन इतने अरसे तक खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद, ताकत के बाद, सियासी तौर पर वो वहां एक ऐसी हुकूमत छोड़ के गए जिनकी कोई रेटी नहीं थी काबुल के अंदर, जिनकी कोई रेटी नहीं थी अफगानिस्तान के अंदर, और जब सिचुएशन आई तो हमने देखा कि वो बेचारे अपने आप को विड्रॉल करके अपनी जान बचाने की फिक्र में पड़े हुए हैं। लेकिन अब भी ये वक्त है कि बड़ी ताकतों को रियलाइजेशन करना चाहिए, खासतौर पे अमेरिका को, कि वो भारत की पुष्पनाही करने की बजाय एक बैलेंस एटीट्यूड इख्तियार करे, क्योंकि अगर भारत की पुष्पनाही करेंगे तो ये भारत वाले और एंटी तालिबान फोर्सेस मिलकर उस रीजन के अंदर जो दोबारा अपनी मनफी खेल खेलने की कोशिश करेंगे, वो इस पूरी रीजनल पॉलिटिक्स के लिए खतरा है। बिल्कुल सही। वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी, और जाते जाते ये कि जैसे कि हम जानते हैं कि इस वॉर ऑन टेरर में हमारे एंड पर 80,000 कैजुअलिटीज हैं, और दूसरी तरफ हम तो कहते रहे हैं ये 40 लाख जो हमारे पास यहाँ पर, बल्कि इनफैक्ट 40 लाख नहीं, 4 मिलियन 40 लाख हमारे पास जो ये अफगान महाजरीन हैं, इनको वापस लिया जाए, वो भी वापस नहीं लेते रहे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमर शोएब साहब आपकी तरफ आते हैं। सर ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि इंटरनेशनली अफगान तालिबान की जो हुकूमत होगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? और पहले ये क्वेटा शूरा की बात होती थी, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में मस्जिद शूरा की बात होनी चाहिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, तालिबान ने जो तरीकाकार इख्तियार किया है वो बुनियादी तौर पे है यही कि एक जो मगरबी दुनिया या पाकिस्तान जो हम कहते रहे कि एक सोल्यूशन जो तमाम अफगानियों को काबिल कबूल हो, जो वो करे हम सब उसको मानने के लिए तैयार हो। तो जब वो इन लोगों को सबको स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के मेज पे ले आएंगे और वहां पे एक इत्तफाक राय पैदा करेंगे, जो करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल होगा, क्योंकि सूरत हाल बदल चुकी है। तालिबान चाहें तो वो ताकत के बलबूते पे भी बैठ सकते हैं। अब तालिबान मेरा ख्याल है कि वो मेहरबानी कर रहे हैं कि बजाय ताकत इस्तेमाल करने के वो सारों के साथ बातचीत करके और उनको तहम्मुल के साथ उनको इनकरेज करके हिस्सा बनाना चाहें। तो मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ दिन लगेंगे, कुछ वक्त लगेगा। और जैसे ये कंसेंसस सामने आया, एक एलानिया जारी किया गया सबकी तरफ से कि ये हम इस चीज पे मुत्तफिक हो गए और आइंदा ये लायमल होगा, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी जो बनेगी अबूरी हुकूमत, वो फिर उसके दौर में वो इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा। तो उसमें जो वक्त लगेगा उस दौरान में मेरा अपना अंदाजा है कि दुनिया पे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि एक पुरअमन इंतकाल है, इंतकाल इक़्तिदार, और इसमें कहीं कोई ताकत का इस्तेमाल भी नहीं है और स्टेक होल्डर सारे ऑन बोर्ड हैं, लिहाजा इसको रिकग्निशन शुरू हो जाएगी। ठीक, और ये मस्जिद शूरा की जरा वाजे कर दीजिएगा। क्वेटा शूरा की बात होती रही है, अब तो फिर बात मस्जिद शूरा पे है ना। क्वेटा देखिए क्वेटा शूरा की बात वो करते रहे हैं, लेकिन क्वेटा में जहां तक मेरा इल्म है, जो तालिबान की जितनी भी लीडरशिप है उसका को तकरीबन 6-7% लोग यहाँ पे थे, बाकी सारे उनके बाहर। ऐसे ही है। इवन मुल्ला हैबतुल्लाह का इन लोगों को नहीं पता कहाँ, हमें नहीं पता, लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो अफगानिस्तान में कहीं है। आपको याद होगा कि जब मुल्ला उमर उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद जब उनकी रिहाइश की जगह दिखाई गई दुनिया को, तो अमेरिका के अपने बेस से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पे थी, यानी वो इतना करीब रह रहे थे और अमरीकियों को पता नहीं चला। तो कहने की बात यह है कि जहां इतनी दुनिया, अफगानिस्तान में इतने टेरर ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी दुनिया समाई हुई है। प्रोग्राम का टाइम कम है, वो मस्जिद शूरा का भी बता दें। मस्जिद शूरा तो है ना, मस्जिद शूरा तो मौजूद है। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान में जब हमने नॉर्थ वजिस्तान में ऑपरेशन किया था और इन लोगों को निकाला, तो फिर ये उस वक्त बड़े इम्बैलेंस था इनके अंदर कि इनको रिलोकेट करने के बड़े मसले थे। हमने 2014 में ये किया था। 2015 में फिर ईरान की पॉलिसी बदली और फिर ये उधर चले गए। और उस वक्त से आपको याद होगा कि इवन मुल्ला मंसूर अख्तर वहां गए हुए थे और वहां से वो वापस आ रहे थे कि उनको बलोचिस्तान एंटर होते हुए मारा। तो ये उस वक्त तब्दीली आई जब हमने नॉर्थ वजिस्तान में ऑपरेशन किया था। उसके बाद फोकस जो है वो ईरान में चला गया, तो ईरान का फिर कंट्रोल इनके ऊपर काफी था। और ईरान की चूंकि पॉलिसी तब्दील हो गई, उसके दाइश की वजह से ईरान की पॉलिसी तब्दील हुई और उन्होंने तालिबान की मदद शुरू की। फिर उसके बाद तालिबान वहां कंफर्टेबल थे ईरान में। तो ये सूरत हाल में बिल्कुल सही। नासिर चुताई साहब, अब एक तो अमेरिका का मसला है और एक हमारा कौमी मसला है कि हमने कैसे डील करना है। मेरा प्रोग्राम की हद तक मसला ये है कि मेरे पास पीछे 1 मिनट बचा है और आपको भी मौका देना है और सलमान आबिद साहब को भी क्लोजिंग में। जी, सबसे पहले नासिर चुताई साहब आपकी तरफ। मैं डेफ मिल जाऊंगा, जनरल साहब ने बात कर दी है, लेकिन क्वेटा शूरा के जो कैदी थे वही मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त काबुल में। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये तय पाया है कि तालिबान का बंदा ही अबूरी प्रेसिडेंट होगा और उसकी मंजूरी तालिबान के अमीर देंगे। ये फार्मूला अब तक बना है। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई विन विन पोजीशन नहीं है। तालिबान की जीत है। तालिबान ने कन्विंस कर लिया है कि हम पूरा तौर पर इंतकाल इख्तियार के बाद अपने ही आदमी चाहते हैं, क्योंकि हम ताकतवर हैं। हमने इलाके को फतह किया बगैर गोली चलाए गए। तो मुझे लगता है ये कि अब एक सियासी मसला होगा और अमेरिका भी शायद कुछ दिनों तक बैक फुट पर है, फ्रंट फुट पे ना आए, क्योंकि वो कह चुका है कि अगर हमारे सिफारतखाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो हम मुस्तकबिल में तालिबान को इमदाद देंगे। ठीक हो गया। अब किन तालिबान को इमदाद देंगे वो ठीक। सलमान साहब, अब आप जो नासिर चुगताई साहब ने बात की है, मैं सिर्फ उसी पे वाइंड अप करता हूँ। इस वक्त इतलात ये हैं कि अफगान तालिबान और जो अब्दुल्ला हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं
اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک عبوری سیٹ اپ کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے، جو میری اطلاعات ہے، اور اب صرف یہ کہ اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ اس میں ڈاکٹر اشرف غنی جو ہے جب وہ استعفیٰ دے دیں گے آفیشلی تو اس کے بعد یہ عبوری سیٹ اپ کی بات چل جائے گی، اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو اس وقت برتری ہے وہ طالبان کے پاس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے اگر یہ ہو جاتا ہے جس طرح کی خبریں آئی ہیں تو یہ ایک بڑا پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوگا اور مستقبل کی طرف ایک سیاسی ریزولوشن کی طرف جو ہے نا وہ جایا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی رویہ جو ہے نا طالبان نے بھی اپنایا ہے، اور اینٹی جو اشرف غنی کو نکال دیں تو عبداللہ کا جو رول ہے نا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ پازیٹیو ہے، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ریزولوشن ہو جائے تاکہ افغانستان امیڈیٹ کسی بڑے کرائسس کا شکار نہ ہو۔ ٹھیک، سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ عبد الشریف لائے، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ناصر چغتائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔